نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پارہ نمبر 2 آیت نمبر 143 سورہ بقرہ. اس آیت مقدسہ کے پہلے جز کی تفسیر پچھلے اجتماع میں بیان کی جا چکی ہے. اس کے بعد والی آیت مبارکہ کی انشاءاللہ یہاں پر اس کی تفسیر بیان کی جائے گی. ترجمہ مکمل سماعت فرما لیں. اور اسی طرح کر دیا ہم نے تم کو بہتر امت تاکہ ہو جاؤ گواہ لوگوں پر اور رسول تم پر گواہ و نگراں ہو جائے. اور ہم نے نہیں بنایا تھا اس قبلہ کو جس پر تم تھے مگر اس لیے تھا کہ الگ معلوم کرا دیں جو غلامی کرے رسول کی ان سے جو الٹے پاؤں لوٹے. گو یہ بات گراں ہوئی مگر ان پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور نہیں ہے اللہ کے بیکار کر دے تمہارے ایمان کو، بے شک اللہ لوگوں پر بے حد مہربان رحمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے. یہ امت وسط ہے. اور ہمیں جو دین رب نے عطا فرمایا یہ دین بھی، یہ مذہب بھی وسط ہے. اور اللہ نے جو مسلک ہمیں دیا ہے یہ مسلک بھی مسلک وسط ہے. سارے مذاہب میں اسلام ایک معتدل مذہب ہے، اور سارے مسالک میں مسلک اہل سنت و جماعت بھی معتدل مسلک ہے. یہودیوں نے ایک سے زیادہ خدا بنا لیا، اور دہریوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا، اور مسلمانوں نے ایک خدا مانا اور ایک خدا کے وجود کے قائل ہیں. غیر مسلم نبوت کے منکر ہے. مرزائی تا قیامت نبوت کے قائل ہیں. مسلمان نبوت کے قائل ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبوت ہمارے نبی پر ختم ہوئی. اسے کہتے ہیں معتدل، بیچ کا راستہ، درمیانی راستہ. اور مسالک میں اگر ہم دیکھیں تو جتنے فرقے ہیں ان فرقوں میں رافضیوں نے صحابہ پر لعن طعن کی، ناسبیوں نے اہل بیت پر سب و شتم کیا. اہل سنت و جماعت دونوں کا احترام کرتے ہیں. یہ ہے متوسط وسط. جبریہ فرقہ کہتا ہے
کہ ہم محض مجبور ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان محض مجبور ہے. اور معتزلی کہتا ہے کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے. مسلک اہل سنت و جماعت یہ ہے کہ انسان بالکل مجبور نہیں، کاسب ہے، اور افعال کا خالق انسان نہیں اللہ ہے. یہ ہے معتدل. تو اللہ نے سارے مذاہب میں جو مذہب جو دین ہمیں دیا ہے وہ دین بھی وسط ہے، اور یہ امت بھی امت وسط ہے، یعنی ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہے. اب اس کی تفسیر میں فرماتے، چونکہ یہ اشارتاً میں نے کچھ باتیں شروع کی جو پچھلے اجتماع میں بیان کی گئی تھی، اس کو میں نے ذکر کی ہے کہ قیامت کے دن یہ امت گواہ بنا کر لائی جائے گی. پچھلے انبیاء کرام کی تبلیغ پر یہ امت گواہی دے گی. جب پچھلے انبیاء کرام کی امت یہ کہے گی کہ تم ہمارے زمانے میں نہیں تھے، تو پھر اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور امت محمدیہ کی گواہی پر آپ تصدیق فرمائیں گے. اس کے بعد جو حکم ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. چونکہ اس آیت مقدسہ میں تحویل قبلہ کا بھی ذکر آیا ہے. فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد رب تبارک و تعالی نے یہودیوں کی تالیف قلب کے لیے، یعنی دین کی طرف مائل کرنے کے لیے، خاص کر کے بیت المقدس کو قبلہ قرار دے دیا. چنانچہ حکم خداوندی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمانے لگے. ہجرت کے بعد جب ہمارے نبی مدینہ منورہ آئے تو تقریباً 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. مگر آپ کی دلی خواہش یہی رہی، یعنی ہمارے آقا کی، کہ کعبہ ہی کو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے. اس میں عرب کی عزت افزائی کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی مخالفت بھی ہے. رب کریم نے اپنے فضل و کرم سے محبوب کی آرزو پوری فرما دی اور کعبہ کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ قرار دے دیا. چنانچہ فرما دیا کہ محبوب فی الحال تو اصل حکم یہی ہے کہ آپ کعبہ کو اپنا قبلہ بنائے رکھیں، اور اب رہ گیا بیت المقدس کو قبلہ بنا دینے کا معاملہ، تو ہم نے تمہاری عبادتوں کا قبلہ نہیں بنایا تھا. عارضی مدت کے لیے بیت المقدس کو، یعنی اس قبلہ کو جس پر مدینہ منورہ میں جس کی طرف رخ کر کے سب کلمہ پڑھنے والے نماز پڑھتے تھے اور عبادت کرتے تھے، مگر اس میں حکمت تھی، اور وہ اس لیے تھا کہ ممتاز کرے، ظاہر کر دے، سب کو دکھا دے اور الگ الگ معلوم کرا دے اس کو جو ہر حال میں محبت و اطاعت سے بھرپور مخلصانہ سچی غلامی کرے اس مخصوص عظیم المرتبت رسول کی ان بدبختوں، کمزور ایمان والوں اور دل میں نفاق رکھنے والوں سے جو اپنے دل کی کجی یا ضعف ایمانی کے سبب صراط مستقیم سے الٹے پاؤں لوٹے، راہ حق سے عدولی کر کے ناحق کی طرف چلے گئے. خلاصہ یہ ہے اس تفسیر کا کہ 17 مہینے تک تقریباً ہمارے نبی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہمارے نبی کی دلی خواہش یہ تھی، حضور کی چاہت یہ تھی کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ رہے.
اسے ہی قبلہ دوبارہ مقرر کر دیا جائے. یہ ہمارے نبی کی خواہش تھی، آرزو تھی، تمنا تھی، چاہت تھی. تو اپنے محبوب کی چاہت کو رب نے پورا کر دیا. میرے امام فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی یہ چاہت تھی کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ کر دیا جائے، تو رب نے یہ حکم نازل فرمایا. اور بیت المقدس کو قبلہ بنانے میں حکمت یہ تھی کہ اس میں یہودیوں کے قلوب کی تالیف، یعنی کہ چونکہ یہودی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو انہیں مائل کرنا تھا کہ کسی طرح سے یہ دین کی طرف مائل ہو جائے. اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے میں حکمت یہ کہ کون حضور کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے قدم دین سے پھر جاتا ہے. یہ ایک امتحان تھا، یہ آزمائش تھی ان لوگوں کی. تو جو سچے حضور کے غلام تھے، حضور سے محبت کرنے والے تھے، جیسے ہی اللہ نے یہ حکم نازل فرمائے کہ محبوب اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لے، تو جو حضور کے سچے غلام تھے وہ حالت نماز میں پھر گئے. حالت نماز ہی میں بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف انہوں نے رخ کر لیا. اور جن کا ایمان کمزور تھا، جن کے دلوں میں کجی تھی، نفاق تھا، وہ دین سے منحرف ہو گئے معاذ اللہ، وہ الٹے قدم پھر گئے. تو یہ امتحان تھا، یہ ان کی آزمائش تھی. یہاں پر ایک بات یہ ہے سمجھانا کہ اصل ایمان کیا ہے. اصل ایمان یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو مان لینا، نہ یہ کہ طبیعت کے مطابق چاہنا. اگر رب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم فرماتا ہے تو پھر مومنوں پر لازم ہے کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. پھر وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں چاہیں گے، اگرچہ دل خانہ کعبہ کو چاہتا ہو کہ اس طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھیں. چونکہ اصل اطاعت یہی ہے کہ اپنی خواہش کو چھوڑ کے اللہ اس کے رسول کی مرضی پر عمل کیا جائے. یہی اصل ایمان ہے. تو یہ آزمائش تھی، یہ امتحان تھا. تو جو سچے مومن تھے، سچے غلام تھے حضور کے، وہ حضور کی اتباع کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے. اور جن کے دلوں میں کجی تھی، نقص تھا، کمزوری تھی، نفاق تھا، بغض تھا دین اسلام کے حوالے سے اور بان اسلام کے حوالے سے، وہ دین ہی سے پھر گئے، وہ دین ہی سے منحرف ہو گئے معاذ اللہ. تو آج کے زمانے میں بھی یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ جہاں کہیں اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارا دل قبول کرے یا نہ کرے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہو تو آنکھ بند کر کے اسے قبول کر لینا چاہیے. نہ یہ کہ اس پر ہم نقطہ چینی کرے اور اعتراض پیدا کرے، یار ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے تھا. یعنی ہم اپنی طرف سے نقطہ چینی نہ کرے، اعتراض نہ کرے، بلکہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، سر کو جھکا دیتا ہے. وہ نکتہ چینی نہیں کرتا، چو چرا نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا ہے. جب اس کے سامنے اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا، آمنا صدقنا، آمنا صدقنا. تو یہ ہے مومن کی پہچان. تو یہ آزمائش تھی ان لوگوں کی، یہودیوں کی، کہ کون الٹے قدم پھرتا ہے اور کون حضور کی غلامی میں اس طرف آتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ ان کا یہ طرز عمل، چنانچہ بیت المقدس کو قبلہ بنا کر پھر اس کی تحویل، بعض لوگوں پر ایسی شاک گزری کہ وہ مرتد ہو گئے معاذ اللہ. ان کا یہ طرز عمل زید اور حد درمی کا نتیجہ تھا، کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ تحویل قبلہ ہونی ہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور حق ہے. یعنی یہ بات تو آسمانی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھی، تورات، زبور، انجیل میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ تحویل قبلہ ہونا ہے، مگر یہ بات یہودیوں سے ہضم نہ ہوئی اور وہ پھر گئے.
کہتے ہیں اگرچہ یہ بات قبلہ کی تحویل، کعبہ کو قبلہ بنانا اور اس کا قبلہ ہونا گرا ہوئی جان بوجھ کر بیجا ضد کرنے والوں پر، مگر حق شناس یعنی حق کو پہچاننے والے، حق کو پسند کرنے والے اور نفس قدسیہ رکھنے والے یعنی صاف ستھرے دل رکھنے والے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہدایت دی، احکام شرعیہ جو تفصیلا اور اجمالا حکمت اور مصلحتوں پر مبنی ہوتے ہیں، ان کے اسرار و رموز سمجھا دیے، وہ اپنے ایمان پر ثابت رہے اور اتباع رسول میں سچے رہے۔ ان پر واضح ہو گیا کہ یہ ایک قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف در حقیقت رب تعالیٰ کی اطاعت سے اس کی دوسری اطاعت کی طرف منتقل ہونا ہے، تو اس میں کون سی ایسی بات ہیں جو گرا ہو یعنی مشکل معلوم ہو۔ اس موقع پر بے وقوفوں کا بطور استہزاء یعنی یہودیوں کا مذاق کے طور پر یہ کہنا کہ اگر کعبہ کو قبلہ بنانا صحیح تھا تو پھر بیت المقدس کو کیوں قبلہ بنایا، اور اگر بیت المقدس کو قبلہ بنانا حق تھا تو پھر اس سے کیوں پلٹ گئے۔ یہ یہودی استہزاء کے طور پر کہتے تھے، یعنی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا ہے کہ اگر بیت المقدس ہی قبلہ تھا تو پھر اسے ہی رہنے دیا جاتا، یہ پھر خانہ کعبہ کی طرف تمہیں کیوں پھیر دیا گیا، اور اگر خانہ کعبہ ہی قبلہ تھا تو بیت المقدس کی طرف پھر کیوں پھیرا گیا، ایسا کیوں؟ اس طرح بول کر مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس الٹ پلٹ سے تو اپنے باپ دادا کی دین کی طرف پلٹ جانے کا بھی اشارہ ملتا ہے نا۔ یہ ان کا تانا تھا کہ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس الٹ پلٹ سے تو اپنے باپ دادا کی دین کی طرف پلٹ جانے کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی سنیوں کے اندر وہ ایسا کہہ رہا ہے، وہ تحریک والا ایسا کہتا ہے، وہ تحریک والا ایسا کہتا ہے، یہ ایسا کہتا ہے، وہ ایسا کہتا ہے، لوگ کنفیوز کرتے ہیں نا۔ تو یہ بہت بڑا ان کا دجل اور فریب ہے گمراہ کرنے کا، جو یہودیوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو ان نادانوں کو کیا خبر، اطاعت رسول پر ثابت قدم رہنے والے اپنے نفس کے غلام نہیں، انہیں تو صرف خدا و رسول کی اطاعت ہی مطلوب ہے، یعنی چاہے کوئی کسی بھی تنظیم سے جڑا ہو، کسی بھی پیر سے منسلک ہو، کسی بھی صحیح العقیدہ پیر سے منسلک ہو، اگر سب کے عقائد و نظریات صحیح ہے اور فروعی مسائل میں اختلاف تو یہ اپنی جگہ ہے، لیکن عقائد و نظریات صحیح ہے، تو عقائد و نظریات کے صحیح ہونے کی وجہ سے سب مومن ہیں، چاہے کوئی کسی بھی پیر سے مرید ہو، سب مومن ہے۔ عقائد و نظریات کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ یہودیوں نے صحابہ کرام کو یہ تانا دیا کہ خانہ کعبہ اگر قبلہ تھا تو پھر اس سے بیت المقدس کی طرف کیوں پھیرا گیا، اور اگر بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو پھر اس سے خانہ کعبہ کی طرف کیوں پھیرا گیا۔ اس سے تو یہ ثابت آتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے دین کی طرف پلٹ جانے کا بھی اشارہ ملتا ہے، یعنی تم اپنے باپ دادا کے دین سے بھی گویا کہ تمہیں منحرف کر دیا جائے گا۔ یہ تانا دیا گیا تو انہیں بتایا گیا کہ ان نادانوں کو کیا خبر، اطاعت رسول پر ثابت قدم رہنے والے اپنے نفس کے غلام نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو محمد عربی کے غلام ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، واللہ اس کے رسول کا حکم دیکھتے ہیں۔ تحویل قبلہ کے بعد یہودی لوگ مختلف انداز سے مسلمانوں کی دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے، چنانچہ بعض یہودیوں نے کہا اگر قبلہ حق جہت کعبہ ہی ہے پھر تو وہ صحابہ جو تحویل قبلہ سے پہلے وصال کر چکے تو ان کی وفات گمراہی پر ہوئی۔ یہودیوں کی اس جاہلانہ پروپیگنڈے کے پیش نظر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا گیا کہ حضور ہمارے ایمانی بھائی جنہوں نے اپنی نماز بیت المقدس کی طرف رک کر کے ادا کی اور تحویل قبلہ سے پہلے وفات پا گئے تو ان کی نمازوں کا کیا حال ہوگا۔ اس پر ارشاد ربانی ہوا اور نہیں ہے بے پناہ فضل و کرم فرمانے والا اللہ تعالیٰ کہ بیکار کر دے، اس کو قبول نہ فرمائے اور اس پر عذر نہ عطا کرے۔ تمہارے ایمان و عبادت اور نماز کو نماز ایمان والوں پر ہی فرض ہے، ایمان والے ہی ادا کریں تو قبول ہے، اور جماعت کے ساتھ جس کی ادائیگی ایمان کی دلیل ہے
الغرض قبلہ منسوخہ کی طرف رک کر کے پڑھی جانے والی مسلمانوں کی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی اطاعت ہی کا ثمرہ ہے، تو وہ بھی گویا عین ایمان ہے جن کو رب کریم اپنے فضل و کرم اور اجر عظیم سے محروم نہ فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرما بردار، اطاعت شیار ایمان والے لوگوں پر بے حد جس کی کوئی حد نہیں، خصوصی مہربانی فرمانے والا، مہربانی خصوصی بخشش سے نوازنے والا، رحمت والا ہے، تو پھر وہ نیکوکاروں کی نیکیوں کو کیسے ضائع فرما دے گا۔ یعنی یہودیوں نے پھر بعد میں یہ کہا کہ بیت المقدس کی طرف جن لوگوں نے نمازیں پڑھی اور بیت المقدس سے پھر جب خانہ کعبہ کی طرف پھیرا گیا، تو اس خانہ کعبہ کی طرف پھیرا گیا اس سے پہلے جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی اور تحویل قبلہ سے پہلے انتقال کر گئے، تو ان کی نمازوں کا کیا، ان کے ایمان کا کیا؟ یہودیوں کا اعتراض اور سوال تھا صحابہ کرام سے۔ ان کی نمازیں تو ضائع ہو گئی، چونکہ اب تو خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، تو انہوں نے جو اپنی زندگی میں بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھی تو وہ نمازیں تو گئی، پھر ان کا ایمان بھی گیا۔ تو رب نے حکم نازل فرمایا کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھی ہیں اور تحویل قبلہ سے پہلے وہ دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، وہ مومن تھے اور ان کی نماز اللہ نے قبول فرمائی ہے، اور اللہ اس پر اجر عظیم عطا فرمائے گا، چونکہ اصل اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، چاہے وہ جس طرف ہمیں رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے۔ اب تو قیامت تک خانہ کعبہ ہی قبلہ رہے گا، لیکن اصل اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہی میں بھلائی ہے اور عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران درس کسی قسم کی غلطی کوتاہی لغزش تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و